میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ صوفیہ کی شادی سے چند روز پہلے مصطفیٰ بھائی اور ابا بھی ملتان پہنچ گئے تھے۔ مریم آپا بھی آ گئی تھیں۔ بارات شام کے وقت کی تھی کیونکہ لاہور سے آ رہی تھی اور رخصتی کے بعد واپس لاہور ہی جانا تھا، اس لیے سب لوگ جلدی ہی ہال پہنچ گئے۔ مجھے صوفیہ کو پارلر سے لے کر ہال پہنچنا تھا۔ میں مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ہی صوفیہ کو لے کے ہال پہنچی۔ شادی پر فرحاد مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ساتھ ہی رہا جیسے اس کی بہن کی شادی ہو۔ میرے والد بھی تعریف کر رہے تھے کہ فرحاد نے بہت ساتھ دیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے برا سا لگ رہا تھا۔ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں، کیونکہ اب میں جو ڈرامہ کرنے کا سوچ رہی تھی تو اس سے میرا یہ محبت کا سلسلہ ختم ہی ہونا تھا۔ صوفیہ کی رخصتی سے پہلے ہی میں نے امی سے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے گھر چھڑوا دیں۔ میری والدہ کہنے لگی ابھی تو دودھ پلائی بھی باقی ہے، لیکن میں کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھائی فرحاد سے کہنے لگے کہ فرحاد تم ایسا کرو، لائبہ کو گھر چھوڑاؤ کیونکہ میرا یہاں ہونا ضروری ہے۔ میں سر پکڑے کھڑی تھی۔ فرحاد مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پریشان بھی تھا۔ کہنے لگا اب چلو لائبہ۔ میں اس کی بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بائک چلاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے دیتا ہوں۔ اس نے مجھے سر درد کی میڈیسن لے دی۔ میں نے ایک نیند کی میڈیسن کا بھی نام اسے بتایا کہ یہ بھی سر درد کی ہی ہے، یہ لے لو۔ اسے شاید پتہ نہیں تھا، اس نے وہی میڈیسن لے لی۔ مجھے گھر چھوڑ کر باہر سے ہی جانے لگا کیونکہ گھر بالکل خالی تھا، اوپر نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ فرحاد پلیز اندر آ جاؤ، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کے وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ لائبہ دیکھو، میرا اب تمہارے ساتھ اکیلے گھر پہ رہنا مناسب نہیں ہے، میں صرف تمہیں چھوڑنے آیا ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں نے کہا نہیں، تم جاؤ، خود ہی ہٹ جائے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے کے اندر گئی، اپنے قدم ڈگمگائے۔ وہ سمجھا مجھے زور کا چکر آیا ہے۔ وہ میرے بازو پکڑ چکا تھا۔ سنبھل کے لائبہ، چلو میں تمہیں اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ مجھے اندر تک لے کر آیا۔ کہنے لگا تم امی کے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ میں چچی کے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ اس نے مجھے پانی لا کے دیا۔ میں نے نیند کی گولی نکالی ضرور تھی مگر کھائی نہیں تھی۔ میڈیسن کا باقی پیکٹ میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ فرحاد پلیز مجھے کوئی لحاف دے دو، میں نے فرحاد سے کہا۔ وہ لحاف لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں وہ نیند کی گولی بیڈ کے نیچے پھینک چکی تھی اور پانی کا گلاس میں نے منہ کو لگا لیا۔ وہ میرے لیے لحاف لے آیا۔ کہنے لگا تم سو جاؤ، میں باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جاؤں گا۔ مجھے اب چچی کا انتظار تھا کیونکہ وہ منور بھائی سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میں جلدی واپس چلی جاؤں گی، مجھے دیر تک نہیں رکنا، اور میں چاہتی تھی کہ یہ نظارہ چچی دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ فرحاد جاتا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اف فرحاد، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، پلیز تھوڑا سا دبا دو پلیز۔ لائبہ تم نے دوا کھائی ہے نا، ابھی ہٹ جائے گا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کچھ دیر دبا دو پلیز، میں سو جاؤں گی تو چلے جانا۔ میں فینسی سوٹ پہنے میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ بیچارہ میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک ہاتھ سے میرا سر دبانے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کیں۔ 5 سے 10 منٹ بعد وہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر میں اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکی تھی۔ بار بار دعا کر رہی تھی کہ چچی آ جائے۔ وہ بڑی آہستگی سے مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کے دیکھا، ابھی تک فرحاد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی جکڑا ہوا تھا۔ سامنے چچی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے منور اور چچا بھی کھڑے تھے۔ ایک دم اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑوایا، پھر کہنے لگا امی، وہ اس کے سر میں بہت درد تھا۔ ایک زوردار تھپڑ میری چچی نے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تم اکیلے اس کے ساتھ میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ چچا نے فرحاد کا گریبان پکڑ لیا۔
کہنے لگے تم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ میں ابھی بھی یوں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں۔ منور بھائی کہنے لگے اے لڑکی لائبہ، اٹھو یہاں سے، ڈرامے بازی ختم کرو اور بتاؤ تم دونوں نے یہاں کیا 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 ہے۔ وہ مجھے پکارنے لگے۔ چچی نے مجھے جھنجھوڑا مگر میں یوں ہی لیٹی رہی۔ اسی وقت مصطفیٰ بھائی بھی آ چکے تھے اور میری والدہ بھی۔ میرے والد ابھی تک ہال میں ہی تھے، وہ وہاں کے پیسوں کے معاملات نمٹا رہے تھے۔ میری چچی نے تو نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ اور بولنا شروع کر دیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہمیں بتا کیوں نہیں رہے کہ بند کمرے میں کیا کر رہے تھے تم لائبہ کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا اماں پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں آپ، میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ مجھے یوں بے سدھ لیٹا دیکھ کر میری والدہ اور مصطفیٰ بھائی میرے پاس آ گئے، مجھے ہلانے جلانے لگے۔ شاید فرحاد بھی میرے یوں بے سدھ لیٹے رہنے پہ گھبرا گیا۔ مصطفیٰ بھائی کہنے لگے کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ میری والدہ رونے لگی، لائبہ لائبہ پکارنے لگی۔ سائڈ ٹیبل پہ پانی کا گلاس پڑا تھا جس میں چند گھونٹ پانی کے تھے۔ میری والدہ نے وہی میرے منہ پہ چھڑکا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری چچی کہنے لگی یہ سارا اس لڑکی کا رچایا ہوا کھیل ہے، پتہ نہیں اس نے فرحاد کے ساتھ کیا کرتوت کیے ہیں بند کمرے میں۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ یہ سن کے مصطفیٰ بھائی کو تو طیش آ گیا۔ کہنے لگے چچی بس کر دیں، آپ اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں پہ میری بہن کا نام نہ لیں، وہ تو بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے فرحاد کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کیا ہے تم نے لائبہ کے ساتھ؟ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا مصطفیٰ بھائی خدا کی قسم کچھ نہیں کیا، اس کے سر میں درد تھا، میں نے اسے صرف دوا دی تھی۔ میں بس اٹھ کے جانے ہی والا تھا کمرے سے باہر کہ امی آ گئیں اور پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ مصطفیٰ بھائی نے کہا ایسی کون سی دوا دی تھی تم نے میری بہن کو کہ اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا میں نے صرف سر درد کی گولی دی تھی، میں کیوں اس کے ساتھ کچھ کرنے لگا؟ مصطفیٰ بھائی نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی میڈیسن دیکھی۔ کہنے لگے یہ گولی دی تھی تم نے لائبہ کو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا ہاں یہ گولی اس نے مجھے کھلائی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، مجھے ابھی بھی چکر آ رہے ہیں۔ میں اپنا سر پکڑ کے رونے لگی۔ مصطفیٰ بھائی نے فرحاد کے منہ پہ پے در پے 3-4 تھپڑ مارے۔ کہنے لگے تم نے نیند کی گولی دی تھی میری بہن کو؟ کیا ارادہ تھا تمہارا؟ اگر چچا چچی وقت پر نہ پہنچتے تو تم تو پتہ نہیں کیا کرتے میری بہن کے ساتھ۔ یہ سن کے میرے رونے میں اضافہ ہوا۔ میں بلند آواز سے رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میری والدہ بھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مصطفیٰ بھائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں جانتا تک نہیں یہ نیند کی دوائی ہے، یہ دوائی مجھے خود لائبہ نے لانے کو لیے کہا تھا۔ لائبہ کیا ہے تمہیں، چپ کیوں ہو، بتا کیوں نہیں رہی؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے فرحاد، کہیں تم نے مجھے برباد تو نہیں کر دیا؟ وہ کہنے لگا میں ایسا کیوں کروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کہنے لگے امی آپ لائبہ کو لے کر اوپر جائیں، اسے تو میں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری چچی کہنے لگی ارے چھوڑو میرے بیٹے کا گریبان، تمہاری بہن نے کیا ہوگا جو کچھ بھی کیا ہوگا، اسے عادت ہے تماشے لگانے کی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے پہ کوئی بھی الزام لگایا۔ مرد کا کیا ہے، مرد بہکنے میں دیر نہیں لگاتا، ارے عورت کو اپنی عزت کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ یوں تیار شیار ہو کے یہاں پہ لیٹی کیوں تھی یہ، اور اس نے فرحاد کو کمرے میں ہی آنے کیوں دیا؟ اپنے ہاتھ سے دوا نہیں کھا سکتی تھی کیا؟ لیکن مصطفیٰ بھائی چچی کی کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ کہنے لگے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں پولیس میں گرفتار کرواؤں گا۔ بات بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ میری والدہ مجھے اوپر لے کر آئیں، تب تک میرے والد عمر بھائی اور مریم آپا بھی آ چکی تھیں۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میرے والد کہنے لگے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مصطفیٰ بھائی بڑے غصے سے اوپر آئے، کہنے لگے لائبہ تم میرے ساتھ چلو، میں ابھی تمہارا میڈیکل چیک اپ کرواؤں گا، اگر اس کمینے نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہوا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دوں گا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اور نہ پرواہ تھی
کہ بات کتنی بڑھ گئی ہے۔ میں مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو ثابت کیا ہونا تھا۔ مجھے صرف بات خراب کرنی تھی تاکہ مجھ پہ الزام بھی نہ آتا اور فرحاد سے میری جان بھی چھوٹ جاتی۔ میں اپنے آپ کو بالکل سیو کر چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرحاد نے مجھے کچھ نہیں کیا تو چچی کی زبان تو جیسے ہم پہ کھل گئی۔ کہنے لگی اب ہو گئی تسلی، بتاؤ تمہاری بیٹی میرے کمرے میں کیوں لیٹی تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ جن اداؤں سے یہ فرحاد کو بہکانا چاہتی تھی، شکر ہے کہ میرا بیٹا بہکا نہیں۔ فرحاد تم چپ کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں ہو کہ اسی نے تمہیں کہا تھا کہ کمرے میں آؤ؟ وہ کہنے لگا اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا امی، آپ بس کرتے ہیں۔ چچی کہنے لگی میں کیوں بس کر دوں؟ ارے میں اس لڑکی کو بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ اس کے بھائی نے میرے بیٹے پہ الزام لگایا تو لگایا کیسے؟ میرے والد نے میری چچی کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے معاف کر دو رقیہ بہن، ہمیں نہیں پتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، اس بات کو یہیں دبا دو، تماشا مت لگاؤ۔ 4 گھر ہماری آوازیں سنیں گے تو میری بیٹی کی عزت نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگی میں تو محلے میں شور مچا مچا کے کہوں گی تمہاری بیٹی نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ فرحاد کہنے لگا امی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میں ویسے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مجھے لائبہ سے شادی کرنی ہے، اس لیے آپ اسے برباد کرنے کے بارے میں تو سوچئے گا بھی مت، کیونکہ کل کو وہ اسی گھر کی عزت بنے گی۔ میں اوپر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی جو صحن میں ہو رہی تھی۔ سب کے سامنے اس نے یہ کہا تھا، میرے والد، مصطفیٰ بھائی، عمر بھائی، منور بھائی، یہاں تک کہ راشد بھائی اور رخسانہ بھابی بھی وہیں کھڑی تھی، صرف ایک میں اوپر تھی۔ یہ سن کے میری تو جان نکلی۔ چچی کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس چالاک لڑکی کو اپنے گھر لے کے آؤں۔ ارے تمہیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا فرحاد؟ اس نے تمہیں بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ تو شکر ہے ہم وقت پہ پہنچ گئے، ورنہ وہ تمہیں بہکا کے گناہ کروا دیتی۔ وہ تو چاہتی یہی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا رشتہ کہیں اور طے ہوگا ہی نہیں، اس کی شادی کہیں اور ہوگی ہی نہیں، اسی لیے اس نے تمہیں پھنسایا ہے اور تم پاگلوں کی طرح پھنس چکے ہو۔ وہ کہنے لگا امی بس کر دیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں اس معصوم سے اتنا بیر ہے۔ میں آپ کو اپنا آخری فیصلہ سنا رہا ہوں، مجھے شادی لائبہ سے ہی کرنی ہے، چاہے آپ کی مرضی ہو چاہے آپ کی مرضی نہ ہو، وہ اسی گھر کی عزت بنے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے اسے بدنام کیجیے گا۔ میرے چچا کہنے لگے بھائی صاحب آپ رقیہ کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، بات نہ چاہتے ہوئے بھی محلے میں پھیل تو چکی ہی ہے، اور فرحاد یہی چاہتا ہے تو میں آپ سے رشتہ مانگ لیتا ہوں۔ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو بری طرح سے پھنسنے جا رہی تھی۔ چچی کہنے لگی میری لاش سے گزر کے وہ میرے گھر آئے گی۔ چچا کہنے لگے اپنا منہ بند کرو، خبردار جو تم نے آگے سے کچھ بھی کہا تو۔ ابھی تک میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا لیکن اب نہیں کروں گا، یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر اٹھ جائے۔ تمہارا جب جب دل چاہا تم نے میری بھتیجیوں کے بارے میں بہت زبان چلائی، تمہیں بس اسی بات کی تکلیف تھی کہ پورا گھر تمہارا ہو جائے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اوپر کا گھر افضل بھائی کا حصہ ہے اور ہمیشہ انہی کا رہے گا، اور خبردار جو تم نے میری بھتیجی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں تمہارے میکے اس عمر میں بھی بھیج دوں گا۔ چچا شاید پہلی بار چچی کے آگے یوں بولے تھے۔ میری چچی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، میں نے کھڑکی بھی بند کر دی۔ بیڈ پہ بیٹھ کے میں سر پکڑ چکی تھی کہ اب کیا کروں، یہ تو سارا مسئلہ ہی الٹا ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سب کے سامنے اتنی بڑی جرت دکھائے گا۔ میں پھر مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ مجھے نہ تو فرحاد پسند تھا، نہ اس سے کوئی محبت وغیرہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میری والدہ، والد، مصطفیٰ بھائی، عمر بھائی، مریم آپا سب اوپر آ چکے تھے۔ میرے والد کہنے لگے فرحاد اتنا بھی برا نہیں ہے، کوئی اور لڑکا ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا تھپڑ کھا کر کیا ری ایکشن کرتا۔ مصطفیٰ نے بہت مارا اسے، لیکن مجال ہے جو اس لڑکے نے اف بھی کیا ہو، پھر بھی ہماری بچی کو عزت دینے کو تیار ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ بدنام نہ ہو جائے۔
میری والدہ کہنے لگی ہاں لیکن رقیہ تو ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے اقبال کبھی بھی میری بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کس قسم کی باتیں چل رہی تھیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو۔ بہرحال رات ہو چکی تھی، مریم آپا بچوں کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئیں، مجھے پریشان دیکھ کے کہنے لگیں تم فکر نہ کرو، اللہ اچھا ہی کرے گا۔ پھر کہنے لگی مجھے فرحاد اچھا لڑکا لگتا ہے، مصطفیٰ نے اسے بہت مارا تھا، پتہ ہے اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، بس یہی کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر جب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، تب بھی اس نے کوئی تماشا نہیں لگایا، اپنے ساتھ کیے جانے والے رویے پہ بھی کچھ نہیں کہا۔ میں بے حد پریشان تھی، یہ تو سب کے سب فرحاد کی فیور میں بول رہے تھے، لیکن صبح ایک شور اور ہنگامے سے میری آنکھ کھلی۔ رقیہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جلدی سے ٹیکسی لے کے آؤ، منور، فرحاد، سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو چچی بے ہوش تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کے تو میرا بھی دل دھک سے رہ گیا۔ جلدی سے ٹیکسی آئی، چچا اور فرحاد نے چچی کو اٹھا کے ٹیکسی میں ڈالا، وہ تینوں ہی ہاسپٹل جا چکے تھے۔ میرے والد کو جب پتہ چلا تو وہ بھی پیچھے ہاسپٹل چلے گئے، تب جا کے پتہ چلا کہ چچی نے خودکشی کی کوشش کی تھی تاکہ فرحاد مجھ سے شادی نہ کرے۔ میرا تو دل شانت ہو گیا تھا، چچی بچ گئی تھی، لیکن زبان پہ یہی ایک لفظ تھا کہ میں تمہاری شادی لائبہ سے نہیں ہونے دوں گی۔ بہرحال ابھی تک تو قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی، جتنا تماشا لگ چکا تھا میرے خیال سے اب فرحاد کو بھی چپ رہنا پڑے گا، میں ابھی تک بالکل سیف تھی۔ مریم آپا کہنے لگیں کہ مجھے نہیں لگتا چچی تمہاری شادی فرحاد سے ہونے دیں گی۔ میں نے کہا تو پھر کیا ہوا، وہ کوئی آخری مرد تو نہیں ہے، باقی دنیا کے مرد مر تو نہیں گئے۔ مریم آپا کہنے لگیں یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ مریم آپا کہنے لگیں جتنی محبت میں نے فرحاد کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھی ہے، مجھے لگا کہ شاید تم بھی اسے۔ میں نے کہا جی نہیں آپا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو اچھا ہی ہے، ورنہ تمہیں بہت تکلیف پہنچتی۔ میں نے کہا چچی کے ساتھ کون گزارا کرے گا، پاگل تھوڑی ہوں میں، آنکھوں دیکھی مکھی نگل لوں۔ 2 دن کے بعد چچی واپس آئیں اور امی کے ساتھ میں بھی نیچے ان کی خیریت پوچھنے گئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ فرحاد وہیں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کے نظریں جھکا گیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی چچی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چچی آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بہو کبھی نہیں بنوں گی، اس لیے آپ کو حرام موت مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات اس مکان کی، تو ویسے بھی ہم لوگ ابا کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، آپ اوپر کا حصہ استعمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، البتہ فرحاد میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل کے اوپر آ گئی۔ بہرحال اس کے دیے گئے سارے تحفے میں وہیں چھوڑ کر کوئٹہ گئی تھی۔ ابا مجھے اور اماں کو ساتھ لے گئے تھے، وہاں جا کر مجھے 12ویں جماعت میں داخلہ مل گیا۔ میرا پورا فوکس اپنی پڑھائی کی طرف تھا، لیکن ابھی 12ویں جماعت کے پیپر دیے ہی تھے جب کوئٹہ میں ہی میرا ایک جگہ سے رشتہ آ گیا۔ تب تک سننے میں آ رہا تھا کہ منور بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے، لیکن شادی ہوتے ہی وہ الگ گھر چلے گئے۔ چچی کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا سوائے فرحاد کے، اور میں شکر کر رہی تھی کہ یہ معاملہ جیسے تیسے ختم ہوا، ورنہ مجھے ساری زندگی چچی کی منحوس شکل دیکھنی پڑتی۔ بہرحال میرا رشتہ جہاں سے آیا تھا وہ میرے والد کے دوست تھے، ان کی بیوی کافی بار ہمارے گھر آ چکی تھی، شاید انہیں میں پسند آ گئی تھی۔ میری والدہ نے جب مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ لڑکا کافی خوش شکل تھا، فرحاد سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ 1 ہفتے میں میرا رشتہ عاقل کے ساتھ طے ہو گیا، اس نے خود مجھے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائی۔ صوفیہ اور مریم آپا دونوں ہی آئی تھیں۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر صوفیہ چپ سی تھی، کہنے لگی تم خوش ہو؟ میں نے کہا اور کیا،
اتنا اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا ہے. میں تو سوچ رہی ہوں اپنی منگنی کی تصویر فیس بک پہ لگا دوں. فرحاد دیکھے گا تو جل کے خاک ہو جائے گا. صوفیہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تمہیں اس بات کی فکر ستا رہی ہے کہ تمہاری منگنی کی تصویر فرحاد دیکھے؟ میں نے کہا ایسے ہی، اسے تکلیف ہوگی تو مجھے اچھا لگے گا. کہنے لگی سچ مچ؟ میں نے کہا ہاں. تم بہت عجیب لڑکی ہو لائبہ. جانتی ہو فرحاد کو میں نے لاہور کے ایک مال میں دیکھا تھا. اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا. شیو بڑی ہوئی تھی، بہت چپ چپ سا ہو گیا ہے. میں اشرف کے ساتھ تھی، اس نے بس سلام ہی کیا تھا. مسکرا رہا تھا لیکن لگ رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. اشرف سے ہی باتیں کرتا رہا. جب ہم جانے لگے تو اس نے مجھے پکارا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا لائبہ ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ مجھے دکھ سا ہوا. میں نے کہا ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے. پھر ایک گہری سانس لے کر وہ وہاں سے چلا گیا. میری آنکھوں کے سامنے فرحاد کا چہرہ گھومنے لگا. آخری بار جب اسے دیکھا تھا تو وہ اداس سا تھا، مایوس سا. پہلی بار کچھ برا سا لگ رہا تھا لیکن میں نے خود کو جھٹکا. میں نے کہا صوفیہ پلیز فرحاد کی بات مت کرو، وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے. کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پہلے کہیں تھا. پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی. میں نے کہا نہیں، پہلے بھی نہیں تھا. عاقل اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اچھا ہے. بہرحال میں نے اپنی تصویر فیس بک پر لگائی ہی نہیں. شاید میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. منگنی ہوتے ہی عاقل نے فون پہ مجھ سے بات چیت شروع کر دی. مجھے لگا تھا کہ وہ کہے گا کہ میں اسے پسند ہوں، اس نے مجھے دیکھا تو میرا دیوانہ ہو گیا، پھر اپنی ماں کو میرے لیے بھیجا. لیکن اس کی باتیں بالکل مختلف تھیں. وہ کہنے لگا تم میری والدہ کی پسند ہو اور میرے معیار تک آنے کے لیے تمہیں بہت کوشش کرنی پڑے گی لائبہ. میں نے کہا میں سمجھی نہیں آپ کی بات. کہنے لگا تمہارا یہ پہننا اوڑھنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. مجھے ڈیسنٹ قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، لائٹ کلرز پہننے والی، کم بولنے والی. اور میں ان ملاقاتوں پر بھی یقین رکھتا ہوں. اگر میرے دوست تمہارے ساتھ مجھے کہیں بھی پارٹی پہ بلائیں گے تو تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا. اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی کیونکہ خاندان میں میری منگنی کی بات پھیل چکی تھی. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ چچی کو یہ پتہ چلے کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. وہ تو پورے خاندان میں پھیلا دیتی کہ دیکھ لیا یہ لڑکی نہیں بسا سکتی اپنا گھر. مجھے چپ ہونا پڑا. میں نے کہا میں کوشش کروں گی. حالانکہ میں اس کے مزاج کی تھی نہیں. اگر میں اسے اس طرح پسند نہیں تھی تو پھر رشتہ کیوں مانگا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے تم خود کو بدلو. اور یہ کیا بات ہوئی کہ شادی سے پہلے ہی میں خود کو اس کے مطابق ڈھال لوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ اس بار میں شاپنگ پہ گئی تو اپنے لیے شوخ رنگوں کے بجائے سادے سے رنگ دیکھ رہی تھی. تبھی مجھے سامنے ایک بلیک کلر کا بہت پیارا جوڑا نظر آیا. ویسے مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے لائبہ. فرحاد کی بات میرے کانوں میں گونجی. اچھا واقعی؟ پھر تو میری اور تمہاری چوائس بہت ملتی ہے. پتہ ہے مجھے بھی بلیک کلر بہت پسند ہے. مجھے یاد آنے لگا جب میں اس کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی، جو جوڑا مجھے پسند آتا تھا وہ اسی پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا. کہتا تھا اس میں تم بہت پیاری لگو گی. اور جب میں نے وہ بلیک سوٹ پہنا تھا تو اس نے مجھے گلاب کا پھول دیا تھا. میں نے خود کو جھٹکا، اپنے لیے لائٹ کلر کے کپڑے خریدے. 2 دن کے بعد اس کی والدہ ہمارے گھر آئیں. میں نے وہی جوڑا پہنا. کہنے لگی کیا پکانا آتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا وہی سب کچھ جو عام طور پہ گھر میں پکتا ہے. کہنے لگی اچھا لیکن عاقل کو چائنیز اور اٹالین فوڈ زیادہ پسند ہے. ایسا کرو تم وہ سیکھ لو. پھر ہمارے گھر کو دیکھنے لگی. کہنے لگی یہ کیا آپ کا اپنا گھر ہے؟ میں نے کہا نہیں آنٹی، بابا کی جاب کچھ ایسی ہے کہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. یہ گھر انہیں کمپنی کی طرف سے ملا ہے، کرائے کا گھر ہے. کہنے لگی یعنی اپنا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، ملتان میں دادا کا گھر ہے. کہنے لگی لو اس کا کیا فائدہ. بہرحال سنا ہے تمہارا بھائی دبئی میں ہوتا ہے. دیکھو میں تو تمہیں یہی صلاح دوں گی کہ اپنے جہیز کے کپڑے اور خاص طور پہ عاقل کے لیے کپڑے دبئی سے ہی منگوانا. یہاں کے کپڑے تو اسے ویسے بھی پسند ہی نہیں آتے.
اکثر اپنی شاپنگ کے لیے بھی وہ کبھی دبئی کبھی فرانس چلا جاتا ہے۔ فرانس میں اس کے ماموں رہتے ہیں۔ شادی پہ میری سب بہن بھائیوں نے آنا ہے، اس لیے مجھے تمہاری والدہ سے بات کرنی تھی۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے آئیں تو میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ جب چائے بنا کے سامنے ٹیبل پہ رکھی تو دیکھا کہ عاقل کی والدہ کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ میری والدہ بھی چپ تھیں۔ کہنے لگیں، دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے، ہمیں شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہو آپ لوگ بارات کو اپنے گھر کے باہر کناتے لگا کے وہاں بٹھا دیں۔ کوئٹہ کے سب سے اچھے مارکی میں آپ نے بارات کو ٹھہرانا ہے۔ میرا ایک بھائی فرانس میں ہے، ایک دبئی میں ہے اور ایک بہن لندن سے آئے گی، اس لیے ان کے جوڑے اس حساب سے ہونے چاہیے۔ میری والدہ بس چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ کہنے لگی، باقی فرنیچر عاقل خود پسند کر لے گا، آپ کو ہم بل بھیج دیں گے۔ حالانکہ چائے کے ساتھ میں نے اور بھی بہت کچھ رکھا تھا، لیکن میری ساس نے بس چائے پی۔ کہنے لگی، اتنے فرائیڈ آئٹمز، توبہ توبہ ہم یہ نہیں کھاتے۔ وہ اٹھ کے چلی گئیں۔ میری والدہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں، اتنی امیر تو نہیں لگتی ہیں، گھر بھی مناسب ہے، ہاں ڈیکوریٹ اچھا کیا ہوا ہے، لیکن نخرے کتنے ہیں، یہ تو لاکھوں کا جہیز باتوں باتوں میں مانگ چکی ہیں، تمہارے ابا اتنا تو نہیں دے سکتے۔ نہ تو عمر کی والدہ نے ہم سے اتنے جہیز کا مطالبہ کیا تھا اور نہ صوفیہ کی باری میں، مجھے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی۔ نسیمہ نے تو مجھ سے فرنیچر تک نہیں مانگا۔ وہ تو کہنے لگی تھی کہ اشرف نے تو ابھی خریدا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے نئے سرے سے خرچہ کرنے کی، اور یہ تو جوڑوں میں ہی کئی لاکھوں کے جوڑے گنوا کے جا چکی ہے۔ آج کل کون خاندان اور برادری والوں کو جوڑے دیتا ہے، گھر والوں کے ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، ان کو چاہیے تھا رشتہ پکا کرنے سے پہلے بتا دیتے۔ میری والدہ کہنے لگی، یہی تو بات ہے، اب اگر ہم انکار کرتے ہیں تو رقیہ کو تو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی فکر مجھے ستا رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں میں ایسے کرتی ہوں کہ ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں، اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ میرے والد بھی کافی پریشان تھے۔ کہنے لگے، سوچ رہا ہوں اقبال سے کہہ دوں کہ اوپر کا پورشن وہ خرید لے، کم از کم لائبہ کی شادی تو عزت سے ہو جائے گی۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں یہ مناسب رہے گا، اور مصطفیٰ کی بھی میں سوچ رہی ہوں کہ لائبہ کے ساتھ ہی شادی کر دیں، کئی سالوں سے اس کا رشتہ کیا ہوا ہے، سریا بھی کب تک ہمیں دیکھے گی، اس کی بیٹی کی بھی شادی کی عمر ہے۔ میرے والد کہنے لگے، ہاں یہ بھی ٹھیک رہے گا، ایک ہی فنکشن میں مصطفیٰ کا ولیمہ بھی ہو جائے گا اور لائبہ کی بارات بھی۔ یہ بات جب میری ساس کو پتہ چلی تو اس نے شور مچا دیا کہ جی نہیں، اس طرح ہماری عزت نہیں ہوگی، آپ لوگ تو دوسرے مہمانوں کو ہی پوچھنے میں رہ جائیں گے، مصطفیٰ کی شادی آپ بعد میں کیجئے یا پھر پہلے کر دیں، لیکن لائبہ کی شادی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوگی، ہمارے پروٹوکول میں کوئی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ارے بھائی، میرے سارے بہن بھائی بیرون ملک سے آئیں گے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے میری عزت 2 ٹکے کی رہ جائے۔ بہت نخرے والی عورت تھی۔ ایک وہ عاقل تھا، جب بھی فون پہ بات کرتا تھا کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتا تھا، میں گھڑی فلانے برانڈ کی لوں گا، جوتے فلانے برانڈ کے چاہیے۔ جس برانڈ کا وہ نام لیتا تھا وہاں کم سے کم بھی جوتے 25 سے 30 ہزار سے شروع ہوتے تھے۔ ایک بار فون پہ مجھے کہنے لگا کہ اس مہینے کی 15 کو میری برتھ ڈے ہے، تم مجھے کیا گفٹ دو گی؟ عجیب انسان تھا، انسان منگیتر کو چیزیں دیتا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے تو مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا، وہی گفٹ دوں گی جو آپ نے مجھے دیا تھا، پچھلے مہینے میری بھی تو برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن آپ نے تو وش بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، واٹ نان سینس۔ دیکھو، مجھے یہ چونچلے بازی کرنے کی عادت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا مجھے امپورٹنس دے۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس مجھے بھی دینی پڑے گی۔ کہنے لگا، یہ تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اپنے آپ کو میرے مطابق بناؤ گی تو شاید میری نظر میں تمہاری کچھ ویلیو بن جائے۔ پتہ نہیں کیوں اس سے بات کر کے میرا دل بجھ سا جاتا تھا، مجھے فرحاد کی باتیں یاد آنے لگتی تھیں، مرتا تھا وہ مجھ پہ۔ میرے منہ سے ایک بات نکلتی تھی تو وہ سامنے لا کے رکھ دیتا تھا۔ مجھے اچھے اچھے گفٹس دینے کی خاطر اس نے ٹیوشن بڑھا لیے تھے۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کوئی چیز پسند آئی اور اس نے وہ مجھے لا کے نہ دی ہو۔ اور ایک یہ تھا، مجھ سے مانگ رہا تھا، مرد ہو کے ایک لڑکی سے گفٹ مانگ رہا تھا۔ پتہ نہیں شرم سے ڈوب کے مر کیوں نہیں گیا،
غیرت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا میرے دوستوں میں پارٹی ہے، دیکھو بہت اچھا سا ڈریس اپ ہو کے آنا اور یہ دوپٹہ شبٹہ مت پہننا، وہ لوگ کافی ماڈرن ہے۔ میں نے کہا میں شادی سے پہلے اس قسم کی پارٹیز میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا مجھے یہ دقیانوسی باتیں پسند نہیں ہیں، تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے باپ سے اجازت لے لیجئے گا، وہ مان گئے تو میں آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تمہارا کام ہے، میں 8 بجے پہنچ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ میں نے کہا پلیز زحمت مت کیجیے گا، میں نہیں آؤں گی۔ میں نے جب اپنی والدہ اور والد سے یہ بات کہی تو میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہنے لگے میں خود عاقل کے والد سے بات کر لوں گا کہ میری بچی شادی سے پہلے کہیں نہیں جائے گی۔ اس بات پہ عاقل مجھ سے ناراض ہو گیا، کئی دن سے اس کا فون بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے مجھے ہی اسے منانا پڑا، اس کی منت سماجت کرنی پڑی، اور سچ پوچھیں مجھے بہت برا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن شدت سے فرحاد کی یاد آنے لگی تھی۔ عاقل اس سے بے حد مختلف تھا۔ میری ساس گھر پہ آئیں تو ان کا ویسے ہی منہ تھا، ماتھے پہ بل، منہ سوجا ہوا۔ کہنے لگی ہمیں شادی جلدی چاہیے، اور ہاں گاڑی تو جہیز میں دیں گے نا آپ لوگ۔ میرے والد تو بوکھلا کے رہ گئے، جس گاڑی کا وہ کہہ کے جا رہی تھیں وہ 40 لاکھ کی تھی۔ میرے والد نے میرے چچا سے کہا کہ وہ گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ چچا پریشان ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو گھر مت بیچو، آج کل راشد کا بھی کام نہیں ہے، اس لیے اوپر کے پورشن میں راشد اور منور رہ رہے ہیں، میں اس کا کرایہ تمہیں دے دوں گا، ابھی تو میرے بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں تمہیں آدھے گھر کی قیمت دے سکوں۔ میرے والد بھی چپ ہو گئے کہ اتنی زیادہ رقم ہم کہاں سے لائیں گے۔ میں نے کہا بابا ایسا کریں انکار کرتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، ایسے کیسے انکار کر دیں، لوگ 100 سوال پوچھیں گے۔ میں نے کہا تو کیا اپنے آپ کو بیچیں گے آپ لوگ، کیا کریں گے؟ مصطفیٰ بھائی بھی بہت پریشان تھے، کہنے لگے میں ایسے کرتا ہوں، میں اپنے ڈیوٹی آورز بڑھا دیتا ہوں، شادی تو کرنی ہے نا۔ حالانکہ وہ لوگ بھی کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھے جو اتنی ڈیمانڈز کر رہے تھے، ہم جیسے عام لوگ تھے، اور گھر بھی اچھی سوسائٹی میں تھا لیکن چھوٹا سا تھا، لیکن پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہے تھے۔ میری ماں کو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ میری بچی بدنام نہ ہو جائے کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ابھی یہ مصیبت کم نہیں تھی کہ ایک اور آفت ہم پہ ٹوٹ پڑی۔ مریم آپا کا رات کے 3 بجے فون آیا، وہ رو رہی تھیں، کہنے لگی عمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میری والدہ بھی رونے لگیں کیونکہ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی کی کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی۔ میرے والد نے جلدی سے میرے چچا کو فون کر کے بتایا کہ ہمیں پہنچنے میں وقت لگے گا، آپ لوگ پلیز ہاسپٹل پہنچیں، کیونکہ عمر کے والدین عمرہ کرنے گئے ہیں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، اور عمر کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ میرے چچا کہنے لگے میں ابھی فرحاد کو کہتا ہوں، میں بھی پہنچتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ میرے والد کہنے لگے میں تمہیں ملتان کی جہاز کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم بہن کے پاس چلی جاؤ، تمہاری ماں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ سفر کر سکے۔ وہاں پہنچنا بھی ضروری تھا۔ میں ملتان پہنچی تو ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے فرحاد ہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نظریں پلٹنا بھول گئی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، لگتا تھا بالوں کو بھی ٹھیک سے نہیں بنایا، آنکھیں متورم تھیں۔ مجھے اس نے بس ایک پل دیکھا اور نظریں جھکا گیا، آگے بڑھ کے میری ٹرالی پکڑ لی، کہنے لگا فکر نہ کرو، عمر بھائی خطرے سے باہر ہیں۔ بس یہی کہا، باہر گئی تو اس کی گاڑی تھی۔ میں جب ہاسپٹل پہنچی تو مریم آپا بہت رو رہی تھیں، میرے ساتھ لگ گئیں۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگی ہوش تو آ گیا ہے لیکن کسی کو پہچان نہیں رہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وقت لگے گا۔ کہنے لگی میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں، بار بار روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا مریم آپا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد عمر بھائی کی چھٹی ہو گئی، لیکن ہاسپٹل میں فرحاد ہمارے ساتھ ہی رہا۔ مجھ سے اس نے بات نہیں کی، لیکن مریم آپا کو تسلی بھی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا آپ ہمارے گھر چلیں، وہاں پہ ہم سب مل کر عمر بھائی کو سنبھال لیں گے، آپ اکیلی کیا کریں گی اپنے گھر جا کے۔ میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ مریم آپا کے ساس سسر وہاں پریشان تھے، وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے چچا زبردستی ہمیں اپنے گھر لے گئے۔
اوپر کے پورشن میں منور بھائی اور راشد بھائی رہ رہے تھے، اس لیے ہمیں نیچے کا ہی کمرہ دیا گیا تھا۔ مریم آپا اور عمر بھائی کا کمرہ الگ تھا اور ایک کمرے میں اور میرے دونوں بھانجا اور بھانجی تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ چچی نے فرحاد کا بھی رشتہ طے کر دیا ہے۔ ابھی بس ایک ہی ہفتہ ہوا ہے، مطلب جس دن عمر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے 2-3 دن پہلے اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رات کو بہت رونا آ رہا تھا، بے تحاشا۔ تب احساس ہوا کہ وہ میرے لیے عام سا کزن نہیں تھا، لیکن اب وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ میں نے ہیرا گنوا دیا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اور کانچ کو پکڑنے جا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ساری زندگی خود کو زخمی کر کے گزرے گی، لیکن